المصطفى أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فرعون کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا ٹھکرائی جا رہا ہے. اس لیے رب کے بہادر اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا. اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شیعہ بے ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستہ میں پیرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم اٹھا رہے تھے. حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے. میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں.